السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میرا نام محمد ارشد حبیب ہے، میں اسلامیات کا ٹیچر ہوں۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ انفال، آیت نمبر 26 تا 28۔ آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 3، آیت نمبر 26 تا 28۔ آیت نمبر 26 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے، تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، فَآوَاكُمْ، تو اس نے تم کو جگہ دی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد سے تم کو تقویت دی، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ شکر ادا کرو۔ اس میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان پر انعامات فرمائے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ جب غزوہ بدر ختم ہو گیا تو مسلمان آپس میں گفتگو کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم نے غزوہ بدر میں یہ کارنامے سر انجام دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی ہے۔ اب مسلمانوں کو شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم مکہ میں تھے۔ یہاں ہے وَاتَّقُوا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، فی الارض سے مراد یہاں پر مکہ المکرمہ ہے۔ جب مکہ المکرمہ میں تم تھوڑے تھے اور کمزور تھے، اس وقت کو یاد کرو۔ یقیناً وہ وقت بڑا مشکل تھا، مسلمان تعداد میں بھی کم تھے اور مالی وسائل بھی نہیں تھے، اور کفار ان پر ظلم و ستم کر رہے تھے، اور جو بھی کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے اور انہیں طرح طرح سے ایذائیں پہنچائی جاتی۔ تو فرمایا گیا اس وقت کو یاد کرو کہ تم کتنی مصیبت میں تھے، کتنی پریشانی میں تھے، تخافون، اور ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ کہیں تمہیں لوگ اچک نہ لے جائیں، تمہیں پکڑ نہ لے جائیں، تمہیں قید نہ کر لیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر مہربانی فرمائی، فآواکم، تو اس نے تم کو جگہ دی۔ جگہ کہاں دی؟ مدینہ طیبہ میں جگہ دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، اور ان کے پیچھے مسلمان جو مکہ المکرمہ میں تھے وہ بھی آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جائے امن عطا فرمائی اور انہیں رہنے کے لیے اچھا ٹھکانہ مل گیا، یہ رب کے فضل سے ہوا۔ اور آگے ارشاد فرمایا، وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی۔ یعنی مسلمانوں کی اللہ تبارک نے اس انداز میں مدد فرمائی کہ انصار مدینہ کو مسلمانوں کا مددگار بنا دیا، اور پھر جب جب جنگیں ہوئیں ان جنگوں میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، جیسا کہ غزوہ بدر میں اللہ تبارک نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اور آگے فرمایا، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اس آیت میں چند الفاظ ہیں جو کہ پیپر میں آ سکتے ہیں۔ مستضعفون، اس کا معنی ہے کہ ضعیف، کمزور، اور تخافون کا معنی ہے تم ڈرتے تھے۔ فآواکم، تو اس نے تم کو جگہ دی۔ اس سے مراد جگہ کہاں دی؟ مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کو رہنے کی جگہ دی۔ مغلوب، بے زور، ضعیف، یعنی کمزور۔ فآواکم، تو اس نے جگہ دی۔ تو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد کرو کہ مکہ المکرمہ میں تم تھوڑے تھے، ڈرتے تھے، کفار تم پر ظلم کر رہے تھے، پھر اللہ رب العزت نے تمہیں
مدینہ طیبہ میں رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا اور پھر رزق عطا فرمائے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے امانت کے بارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، نہ تو خدا اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ یہاں چند باتیں سمجھنے کی ہیں کہ خیانت سے کیا مراد ہے۔ ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا گیا اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں میں خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ تو ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خیانت سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض میں کوتاہی کرنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرائض عائد کیے ہیں اس میں کوتاہی کرنا، یہ خیانت ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت سے کیا مراد ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہ کرنا، آپ کے فرامین پر عمل نہ کرنا، اس میں کوتاہی کرنا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت ہے۔ اور اپنی امانتوں میں خیانت، جو اپنی ذمہ داریاں ہیں انہیں پوری نہ کرنا۔ اور نیز یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کے راز دشمنوں کو بتانا، یہ بھی خیانت ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس آیت میں خیانت سے کیا مراد ہے، کیا سمجھا ہم نے؟ اگر سوال یوں آیا اور سوال بورڈ میں آتا ہوتا ہے کہ سورہ انفال میں خیانت سے کیا مراد ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ان آیات میں خیانت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض میں کوتاہی کرنا اللہ کے ساتھ خیانت ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر، آپ کی سنتوں پر عمل نہ کرنا، اس میں کوتاہی کرنا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت ہے۔ نیز مسلمانوں کے راز دشمنوں کو بتانا بھی خیانت ہے۔ اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے بسا اوقات سوال یوں ہوتا ہے سورہ انفال میں خیانت کے بارے میں کیا کہا گیا؟ اگر سوال یوں آئے، ایک تو سوال کی فارم یہ ہے خیانت سے کیا مراد ہے، اگر سوال یوں آئے کہ سورہ انفال میں خیانت کے بارے میں کیا کہا گیا؟ اس صورت میں آپ نے اس آیت کا ترجمہ لکھنا ہے۔ وہ سوال یہ پوچھ رہا ہے کہ خیانت، اس سورہ انفال میں خیانت کے بارے میں کیا کہا گیا، تب آپ اس آیت کا ترجمہ لکھیں گے۔ اگر سوال یوں آئے کہ سورہ انفال میں امانت کے بارے میں کیا کہا گیا، تب بھی ترجمہ لکھیں گے۔ ہاں، اگر سوال کی فارم یہ ہو جو کہ ایکسرسائز کے اندر موجود ہے، ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے، تو پھر اس میں مراد لکھنی ہے کہ مراد سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض میں کوتاہی کرنا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہ کرنا اور اپنے راز، مسلمانوں کے راز دشمنوں کو بتانا، یہ خیانت ہے۔ آخری آیت، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ یہاں پر مال اور اولاد کو آزمائش کہا گیا۔ مال اور اولاد کو آزمائش کیوں کہا گیا؟ یہ سوال بنتا ہوتا ہے، مال اور اولاد کیوں آزمائش ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان مال اور اولاد کی وجہ سے، مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں، وہ دین سے دور ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حکم عدولی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے۔ اس لیے مال اور اولاد کو آزمائش کی کہا گیا۔ جس کے پاس مال بھی ہو اور اولاد کی نعمت بھی موجود ہو اور اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پر عمل کرے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرے، تو وہ مسلمان کامیاب ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، اور نیکیوں کا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ اس کے جو مشکل الفاظ کے معنی ہے وہ دیکھ لیجیے گا، جو ایکسرسائز کے جو شارٹ کوسچنز ہیں اور جو اضافی شارٹ کوسچنز آپ کے نوٹس میں ہیں وہ آپ تیار کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔